دو بھائی تھے، ایک بھائی نیک تھا، ایک بھائی بڑا گنہگار تھا۔ تو گنہگار بھائی کو نیک بڑا سمجھاتا تھا، کب تک گناہ کرو گے، 60 سال 70 سال، بالآخر تم مرو گے، قبر میں تو تجھے جانا ہے، یہ لذتیں کب تک تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تو ایک دن اللہ نے اس کو ہدایت دی اور توفیق دی، اپنے نیک بھائی کے پاس آیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب رو کر کہنے لگا گناہ میں نے بڑے کیے، مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے بخشے گا۔ کہ خبردار، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کہ بھائی کیا کروں؟ کہ قرآن کا حکم ہے جب بھی گنہگار ہو توبہ کرنی ہے تو نبی کی قبر پہ جاؤ۔ کہتا بھائی اتنے پیسے نہیں کہ میں مدینے جاؤں رسول کی قبر پہ۔ کہ گھبراتا کیوں ہے؟ اسی نبی نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، ہمارے کسی بھی محمد کی قبر پہ چلے جاؤ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی کہاں چلیں؟ کہ چلو چلتے ہیں مشہد الرضا، امام رضا کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے سامان سفر باندھا، پرانا زمانہ تھا۔ کہ یہ نیشاپور پہنچے ہی تھے تو اس کا جو گنہگار بھائی تھا وہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار۔ اب رو کر کہنے لگا بھائی مجھے نہیں لگتا میں مشہد پہنچوں گا، مجھے نہیں لگتا میری توبہ قبول ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کریم ہے، جب اس نے توفیق دی ہے مشہد جا رہے ہو تو گناہ بھی معاف کرے گا۔ اب کہتے ہیں جیسے صبح کا وقت تھا مشہد پہنچے، اس کے گنہگار بھائی کی روح پرواز کر گئی، مر گیا۔ نیک بھائی پریشان، ارے اتنی زحمتوں کے بعد امام کے پاس پہنچا لیکن معافی نہیں مانگ سکا۔ غسل دیا، کفن دیا، مولا کی زری کا طواف کروایا، جا کے دفن کیا۔ اس کا نیک بھائی کہتا میں رات کو سو گیا، صبح کو میں نے خواب دیکھا کہ میرا بھائی بڑے نعمتوں میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تو بڑا گنہگار تھا، اتنی نعمت میں کیسے بیٹھا ہے؟ کہتا بھائی تو سچ کہتا تھا کہ موت بڑی سخت ہے، کہ جس طرح ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے، معصوم کا فرمان ہے، اس طرح روح جب نکلتی ہے انسان کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے۔ کہ تو نے سچ کہا تھا، جب روح نکل رہی تھی واقعاً اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ کہ بھائی جب تو مجھے غسل دے رہا تھا وہ تیرے لیے پانی تھا پر میرے لیے آگ سے زیادہ گرم تھا۔ جب تم نے مجھے لکڑی کے صندوق میں رکھا وہ تیرے لیے لکڑی کا صندوق تھا پر میرے لیے آگ کا صندوق تھا، اور عذاب کے فرشتے مجھے گرز مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے بدبخت نکل جا اس دنیا سے۔ کہ تم نے 60 سال اللہ کی نافرمانی کی، تو نے 60 سال اس کی دربار میں خطائیں کی اور گناہ کیے۔ کہ لیکن اسی عذاب اور تذبذب میں تھا، پریشان تھا کہ بچوں تو کیسے بچوں، لیکن جیسے تو میرا جنازہ امام کے حرم میں لے گیا، اب مجھے ایسے لگا جیسے میں جنت میں داخل ہو گیا، سارے عذاب کے فرشتے چلے گئے۔ کہ تم نے میرے جنازے کا طواف امام کی زری سے کروایا، جیسے تو زری کے قریب لے گیا میں نے دیکھا امام رضا کرسی پر تشریف فرمائے۔ تو میں نے اپنے مولا کو سلام کیا۔ کہ امام نے جواب تو دیا لیکن اپنا منہ پھیر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو اے مومن دنیا سے چلے جاؤ اور اپنے امام زمان کو سلام کرو اور مولا منہ پھیر دیں، اس سے بڑی بدبختی کسی کے لیے ہو نہیں سکتی۔ کہ اب میں سمجھ گیا امام رضا مجھ سے ناراض ہیں۔ کہ اتنے میں جنازہ باہر نکلنے والا تھا، ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ اس نے کہا اے گنہگار خوش نہ ہونا کہ عذاب ختم ہو گیا، جیسے حرم سے باہر جاؤ گے پھر سے وہی عذاب۔ میں رونے لگا، میں نے کہا میں تو توبہ کی نیت سے آیا تھا، کیا کروں زندگی نے مہلت نہیں دی، زندگی اتنی نہیں تھی کہ گناہوں سے مکمل توبہ کرتا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اس نے کہا ایک راستہ ہے، اگر اس پہ عمل کرو تو شاید امام رضا تمہاری شفاعت کر دے۔ کہ کون سا؟ جو بولو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ایک واسطہ ہے جو امام رضا کو دو، اور اس واسطے کے صدقے میں امام رضا تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ کہتا ہے بھائی میں نے وہ واسطہ دیا اور امام رضا نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ اور عزیزو امام رضا فرماتے ہیں شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں یہ واسطہ کبھی نہ دیا کرو، ہم اہل بیت یہ واسطہ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ کہ بھائی تو نے کون سا واسطہ دیا؟ کہ میں نے کہا امام رضا آپ کو اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پہلوؤں کا واسطہ۔ کہ اتنا کہنا تھا امام رضا نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، دلوں کو